نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزادی کی عظیم نعمت پاکستان کی شکل میں عطا کر رکھی ہے۔ اس نعمت بے پایاں کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، لیکن یہ مقام افسوس ہے کہ آزادی کے وقت جو ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدے کیے تھے، افسوس کہ کئی عشرے گزر جانے کے باوجود بھی ہم ان وعدوں کو پورا کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ آبرو ریزی کی مختلف وارداتوں کی شکل میں، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری کے سانحوں کی شکل میں آئے دن ہمارے سامنے رونما ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان میں آبرو ریزی کے واقعات ہر اعتبار سے افسوسناک ہیں۔ انہی افسوسناک واقعات میں ایک اضافہ پتوکی میں آبرو ریزی کا ایک انتہائی دل خراش واقعہ ہے، جس میں باپ کی موجودگی کے اندر بیٹی کو بے آبرو کر دیا گیا۔ ہم نے اس وطن عزیز کے اندر ان معاملات کے تدارک کے لیے بہت سی تدابیر کو اختیار کیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ گینگ ریپ کے واقعات اور ان کے بعد قتل و غارت گری کے واقعات جب رونما ہوں گے تو مجرم کو سر عام سزائے موت دی جائے گی، لیکن افسوس کہ اس بات کے اوپر بھی عمل نہ کیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ قوانین شریعت کا نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر گینگ ریپ کی واردات میں ملوث افراد کو سر عام سنگسار کر دیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک بھر کے اندر اس قسم کے واقعات کی روک تھام جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے حکمرانان وقت کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنی چاہیے۔ یقیناً لواحقین کو جا کے ملنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی کار خیر ہے، لیکن یہ جزوی بات ہے۔ کلی بات تب ہوگی جب ملک کے اندر اس قسم کے عناصر کی بہکنی کے لیے مضبوط انداز میں اقدامات کو اٹھایا جائے گا، اور وہ اقدامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین مبارک کے اندر بالکل واضح فرما دیے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شرعی سزاؤں کو اگر لاگو کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے اس قسم کے عناصر کی بھرپور انداز سے بہکنی ہو سکتی ہے جو سطح حیوانیت سے بھی نیچے گر چکے ہیں اور جن میں انسانیت کی معمولی سی رمق بھی موجود نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کے علمبردار اس موقع پہ کئی مرتبہ سامنے آ جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے معاملات کا حل نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس موقع پر حقوق انسانی کی بات ایسے شخص کے لیے کرنا جس نے انسانی حقوق کو از حد پوری طرح پامال کر دیا ہو، کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ چنانچہ مجرموں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد قرار واقع سزا دینا یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ ہم اس قسم کے واقعات کو جس انداز میں آج سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہم اس قسم کے واقعات سننے کو ملتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن کو اس قسم کے جو حیوانی اور وحشی درندے ہیں ان سے پاک کرے، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ہماری بچیوں اور بچوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔